الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ باب لائے ہیں، اس باب کا عنوان قائم کیا ہے کہ جس شخص کی سجدے میں اور رکوع کے اندر پیٹھ سیدھی نہیں ہوگی تو اس شخص کی نماز نہیں ہے۔ یہ باب کا عنوان ہے۔ سیدنا حضرت ابو مسعود الانصاری البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس انسان کی نماز کافی نہیں ہے، لا یقیم الرجل فیہا، کہ وہ آدمی جب تک کہ نہ قائم کر لے اپنی نماز کے اندر کیا، یعنی صلبہ فی الرکوع و فی السجود، کہ اپنی رکوع اور سجود کے اندر اپنی صلب کو برابر نہ کر لے۔ اسی پر حضرات کا فتویٰ ہے۔ بھائی جوان کھڑا ہو جا، کھڑا ہو، ادھر میرے پاس آؤ۔ رکوع کرو، کس طرح رکوع کرتے ہو؟ میرے قریب کرو نا، ہاں، تھوڑا سا زور دو، سر برابر رکھو، نیچے تھوڑا سا کرو، سر نیچے کرو، ادھر دیکھو اپنے ٹخنوں پر۔ اب اس نے برابر دیکھا، تھوڑا سا گردن نیچے کرو۔ اب اس نے برابر کیا تو یہ پیٹھ بھی برابر ہو گئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کی یہ جگہ برابر نہیں ہو اس کی نماز بھی کامل نہیں، لا تجزی، اس کو کافی نہیں ہے۔ سجدہ کرو میرے پاس، تھوڑا سا آگے کرو، سجدہ پیچھے ہو جاؤ، تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ، ہاں اب سجدہ کرو، ہاں اب دیکھیں یہ برابر ہو گیا۔ ایک یہ ہے کہ آپ پیچھے سجدہ کریں، ادھر کریں، سجدہ کریں ادھر ہی، پیچھے کر کے، ہاں ادھر کر کے، ہاں ادھر ہی۔ اب یہ دیکھا، یہ اونٹ کا کوہان بن گیا، اب اس کی یہ برابر نہیں، آگے کرو اور آگے کرو، یہ ہاتھ اپنے کانوں کے برابر رکھو، اب دیکھا برابر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کی اس طرح نہیں ہے وہ نماز کامل نہیں ہے۔ غلط رکوع کیا ہے؟ کھڑا ہو، میرے پاس آ جائے، ہاں ایسے، یہ ہے غلط رکوع۔ اس کی کمر اور اس کے درمیان میں کتنا سارا فرق ہے نا فرق؟ اور تھوڑا سا برابر کرو، دباؤ، ادھر دیکھو، ناخن دیکھو، برابر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ ہے صحیح طریقہ کار، اور وہ تھا غلط طریقہ کار۔ ہمیں حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا رہا تو سمجھ نہ آتی، اس لیے میں نے طریقہ کار کروا کے سمجھایا تاکہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ باقی اگر کوئی مریض ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے، اگر کوئی مریض ہے، بوڑھا ہے، جس کے تو اس کے ظاہر ہے اس کا کام پیچھے جانا ہے، آگے تو نہیں جانا، اس کو جوانی تو نہیں آنی، تو اس لیے فرمایا کہ یہ تندرست آدمی کے لیے آیا کہ اس طرح کمر کو کرنا رکوع اور سجدے میں، اس کا حکم کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے؟ ہمارے امام کے نزدیک اس طرح کرنا واجب ہے، اس طرح کرنا واجب ہے، اور تینوں اماموں کے نزدیک اس طرح کرنا فرض ہے۔ دلیل دونوں کی ایک ہی ہے۔ فرمایا کہ لا تجزی، اس کی نماز کافی نہیں ہے جس آدمی نے اپنی پشت کو نماز کے اندر یعنی رکوع اور سجدے میں برابر نہ کیا۔ اقام یقیم کا معنی قائم کرنا، برابر کرنا، سیدھا کرنا۔ جس نے سیدھا نہ کیا اس کی نماز نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک آج کل کے دور کا فتنہ ہے، مرزا جہل میں کہتے ہیں جی میں ہوں
نہ میں بابی نہ میں بابی نہ پتہ نہیں کیا، اور آگے کہتا ہے میں ہوں مسلم کتابی۔ وہ لوگ کا پٹھا بات کرتا ہے امام ترمذی کی اور بخاری کی، اور یہ تو سارے اماموں کو مانتے، یہ تو بابی اور وابی والے ہیں، یہ تو کسی کو مانتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو آدمی ایسا نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہے، وہ تو بابے کو مانتا ہے، اور جس نے ایسا لکھا ہے تو اس کی بات پر اعتماد کر رہا ہے، اور باقی کہتا ہے تو ٹھیک، تم سب ٹھیک نہیں ہو، میں مسلم کتابی ہوں، کہتے ہیں میں اب آ گیا ہوں بڑا کچھ کرنے کے لیے، تو کر لے جو کرنا ہے کر لے، یہی کچھ کرے گا۔ مرزا قادیانی بھی بڑا کچھ کرتا تھا تو اس کی اولاد بننا، ایک قادیان کا مرزا جم گیا، ایک جہلم کا مرزا، بس یہی کچھ کر سکتے۔ اور ایک تیسرا گروہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ جی ہم حدیث کی بات کرتے ہیں، وہ حدیث کے جتنے امام ہیں وہ تو امام کو مانتے ہیں، حدیث کے جتنے امام ہیں یہ تو بعد میں آئے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ تمام کے تمام بزرگ پہلے آئے۔ کہتے ہیں حضور نے لکیر کھینچی، دو ادھر اور درمیان میں خود تشریف فرما دے، یہ سیدھا راستہ ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ ادھر جو ہیں یہ چار امام ہیں، یہ الٹے راستے پہ ہیں، میں تمہیں سیدھا راستہ بتا رہا ہوں، انجینئر۔ ایسی بدبخت ذہن کہ میں تمہیں سیدھا راستہ بتا رہا ہوں، اور کدھر سے بتاؤں گا بخاری مسلم سے، اور بخاری مسلم والا تو امام کو مانتا ہے، اس نے بخاری لکھی، وہ تو امام کو مانتا ہے، بخاری والا ہو، امام مسلم ہو، امام ترمذی ہو، سارے کے سارے جتنے بھی حدیث کے امام ہیں وہ سارے کے سارے امام کو مانتے ہیں۔ تو وہ بلا لانا جو تیرے اندر گند ہے وہ باہر نکال، جو تیرے اندر ہے تو وہ نکال، تاکہ تیرا پتہ تو چلے تو کیا بلا ہے، مصیبت کیا ہے۔ ہر روز نیا تماشا، ملک میں فتنہ، کبھی سیاسی فتنہ، کبھی مسجدوں سے دین کے نام پہ فتنہ، مذہب کے نام پہ فتنہ۔ اور خدا کے لیے سارے کے سارے تم اس راستے کو نکل گڑو، اور جو باہر دکانوں پر بیٹھے مرو ان کے پاس، ان کو نماز کے لیے لاؤ، جو آگے ان کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، باہر مرو نا، بھونکو کتے کی طرح باہر، پتہ چلے تمہیں روڈوں پر دنیا پھر رہی ہے، ان کو نماز کے لیے لاؤ۔ جن کو کلمہ تک نہیں آتے، نام کے مسلمان ہیں، ان کے در پہ جاؤ، ظالم کے بچے جو آگے نماز میں ان کو لیے بیٹھے۔ اس خبیث نے کمرہ بنایا ہوا ہے، اس میں 15 20 30 افراد بیٹھے ہیں، علی بھائی علی بھائی، بس یہ کام چل رہا ہے۔ اور اس نے فتنے نے آج کل نیا یہ بھینس کی قربانی نہیں ہوتی، بھینس کی نہیں ہوتی، ظالم کا بچہ جو نہیں دیتے پہلے ان کے در پہ تو جا۔ اس وقت میں بھی، ابھی بھی اس وقت بھی کافی دنیا ایسی ہے کہ جن کے اوپر قربانی واجب نہیں کر رہے، ان کے در پہ جا نہ مر، سمجھاؤ ان کو کہ بھی قربانی کے بغیر دنیا میں کیا فساد آئیں گے۔ جن پر اوپر قربانی واجب ہے قربانی نہیں دے رہے، جن پر عشر واجب ہے عشر نہیں دے رہے، زکوٰۃ واجب ہے زکوٰۃ نہیں دے رہے، ان کے در پہ نہیں مرنا۔ جو آگے کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی، تم نے رفع ادا نہیں کیا، تم نے فاتحہ نہیں پڑھا، تم نے قربانی تمہاری نہیں ہوگی جو تم نے کٹے کی قربانی کر لی۔ ظالم تو پہلے تو چھرا تیری گردن پہ پھیرے نا، ایک کٹا تو جائے گا، جان چھوٹے گی، جو کھا کے پھٹ گیا۔ ایسی مخلوق کو دھوکہ دینے کے لیے خدا را چھوڑ دو، کسی کو تو معاف کر دو۔ لوگ پہلے اتنے بڑے گاؤں سے چند بندے نماز پڑھا، جو نہیں ہے ان کے گھر مر، ان کو کہو بھائی مسجد میں آؤ نماز پڑھو، یہ بات کرنے کے لیے تیار کوئی بھی نہیں ہے، بس فتنوں کے لیے تیار ہے دنیا۔ جو آ گیا اس کو مسجد میں آگ لگاؤ، خدا کے لیے کسی کو تو مسلمان رہنے دو۔ اس بیچارے کو نماز نہیں آتی، اس کو بٹھا کے پہلے نماز تو پوچھ، نماز بات کی بات ہے، اس سے پہلے پوچھ استنجے کے فرائض کتنے ہیں،
تجھے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ استنجا صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا؟ وضو تیرا ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ ظالم خود جوتے پر استنجا کرتے ہیں، وہ جوتے پر مسح کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں بدبخت قوم نے کیا کر دیا۔ ایسے ایسے فتنے کھڑے ہو گئے، ایسے ایسے فتنے کھڑے ہو گئے، بندہ صفائی سے اچھا لگتا ہے، بندہ نہا دھو لے تو بندہ رشتہ داروں کے گھر میں بھی بجاتا ہو نا تو بندہ صاف ستھرے اچھے کپڑے پہنتا ہے، سر سے پاؤں تک دھوتا ہے، پاؤں بھی دھو لیتا ہے، اچھا جوتا پہنتا ہے کہ میں رشتہ داروں کے گھر جا رہا ہوں۔ وہ تو کائنات کے بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہے، وہاں بھی پاؤں نہیں دھوتا۔ اور تیرے سے تو سکھ بھی اچھے ہیں، وہ جو اپنے گردوارے میں تب میں جانے جاتے پہلے پاؤں دھلواتے پھر مارنے دیتے آگے۔ تو سکھوں سے بھی کیا گزرا ظالم؟ ایسی دنیا میں فتنے کھڑے ہو گئے، بندہ کس کس کو روئے، کس کس کو سمجھائے؟ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہے۔ میں صحیح بات درد دل ہے، مجھے کسی سے دشمنی نہیں ہے، قسم سے مجھے کوئی دشمنی نہیں۔ لوگوں کو نماز نہیں آتی، میں یہ رونا روتا ہوں، جس کو نہیں آتی اس کی نماز ٹھیک کرا، چھوڑ فتنوں کو دفع کر۔ لوگوں کو نماز نہیں آتی، میڈیا پر تماشا بنا ہوا ہے، اب قربانی نہیں ہوتی، وہ بیچارے پتہ نہیں، اس سے پوچھ، کئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو قربانی کر رہے ہیں، اللہ نے ان کے حالات بڑے کمزور ہیں، بڑی مشکل سے پورا سال چوانی کٹھی کی، اب وہ قربانی کرنے لگا، دعا مانگ رہا ہے صبح و شام، یا اللہ قبول کر لے، اس کے سر پہ چڑھ گئی جی تیری قربانی نہیں۔ ہوئے قوم بیچاری پر ظلم آ گیا، یہ ظالم دور چل رہا ہے، یہ حالات بڑے ظالم، قسم سے جس جہاں جاؤ چھرا لے کر کھڑے، ڈاکٹر ہے تو وہ خنجر لے کر کھڑا ہے، عدالت میں جاؤ تو وہ خنجر لے کر کھڑے ہیں، ہر ایک پیٹ میں گھونپنے کے لیے۔ آخری جگہ مسجد رہ گئی تھی، یہاں بھی ملا وہ خنجر لے کر کھڑے ہیں قوم پیٹ میں گھسانے کے لیے۔ خدا کے لیے ایسا راستہ چھوڑ دو، عوام بیچاری بڑی مظلوم ہو چکی ہے، ایسا ظلم چھوڑ دیا جائے، پتہ کس کس کو روئے، کیا کیا روئے۔ صبح سے شام تک مجھے ٹیلی فون آتے، میں پریشان ہو جاتا ہوں، ایسے فلانے مولوی نے، آج مجھے جڑا والا سے ٹیلی فون آتے رہے، فیصل آباد سے ٹیلی فون آتے رہے، او آگے ننکانہ صاحب سے ٹیلی فون آتے، بیچارے لوگ، او جی ہم نے قربانی لی۔ ایک آدمی مجھے کہا کہ میں دیہاڑی دار آدمی ہوں، دیہاڑی لگاتا ہوں، بڑی مشکل سے میں نے حصہ ڈالا ہے قربانی میں، تو ایک ہماری ساتھ والی مسجد کا دوسرا مولوی ہے، اس نے کہا جس نے کٹے میں حصہ ڈالا ہے ان کی قربانی نہیں۔ اب اس نے کہا میں بڑا پریشان ہوں، ہم کیا کریں مفتی صاحب؟ میں نے کہا اللہ کے نام پہ کرو، بس چھوڑو، ان دفعہ کرو ان مولویوں کو، میں نے کہا چھوڑو ان کو، ان کی بات ہی نہ کرو، ان کے پیچھے نہ جاؤ۔ اللہ کی رضا کے لیے جس نے اللہ کو حاضر ناظر کر کے 5 روپے بھی اللہ کے راستے میں لگا دیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، میرا ایمان ہے انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ کٹے کا، بھینس کا گوشت قربانی کرتے ہیں، ان کو یہ لوگ کھا جاتے ہیں، یہ نہیں کھاتے۔ بس قوم بیچاری کو کیا سمجھائیں۔ آج میں بہت پریشان، پورے دن لوگوں کے فون سن کے میں بہت پریشان ہوں، فتنہ کھڑا، بیچارے لوگوں کے حالات کیا ہے، مہنگائی نے ظلم ہے، مزدوری اتنی نہیں جتنی شام کو خرچہ ہے، ایک آدمی 1000 روپیہ کما کے آتا ہے، شام کو خرچہ 1200 1400 کا، وہ کہاں سے پورا کرے؟ ہر آدمی مقروض ہے، ایک غیر ملکی سطح پہ مقروض ہے کہ باہر ملک کا پاکستان کا ہر بندہ مقروض ہے، ایک یہاں اندرون خانے میں مقروض ہے، دکاندار سے پاس جاؤ سارے بندے کچھ نہ کچھ مقروض ہیں، دکاندار کے پاس جاؤ تو دکاندار آگے دکانداروں کا مقروض ہے، یہ حالات چل رہے ہیں، ہم بیچارے کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ مجھے دکھ اس بات پر ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں، مجھے دشمنی نہیں، میں صحیح بات دشمنی والا بندہ نہیں، مجھے جو بھی ملتا ہے میں گلے ملتا ہوں ہر آدمی کو، یار میرے کو درد دل تو سنے، یار کو بیٹھے ہم سے سن لے، نہیں حدیث کا مطلب سمجھ آتا ظالم کو، ہم سے سن لے۔ اب سنو، حدیث کا معنی ہے لا تجزی صلاۃ،
اس کا معنی کافی نہیں ہے نماز اس کی۔ اب تینوں امام فرماتے ہیں فرض ہے، ہمارے امام فرماتے ہیں واجب ہے۔ اب ہمارے امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اس کی نماز کفایت نہیں کرتی۔ ہمیشہ کفایت کا مطلب یہ ہوتا ہے ہو جاتی ہے لیکن کافی نہیں ہے، اور تینوں امام فرماتے ہیں فرض ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو چیز پوری نہ ہو، ادھوری ہو تو وہ پوری نہ ہوئی، جب پوری نہ ہوئی تو ہم نماز پوری پڑھنے آئے، ادھوری نہیں پڑھنے آئے۔ تو ہمارے امام فرماتے ہیں کہ یہی بات تو ہم سمجھا رہے ہیں تمہیں، یہ حدیث جو ہے خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے چیز فرض عین نہیں ہوا کرتی، اس سے واجب ہوتی ہے۔ ہم بھی تو واجب کو فرض کے قریب کر دیا ہے، واجب کے بغیر بھی تو کامل نہیں ہوتی نا۔ واجب کے بغیر کون کہتا ہے کہ پوری ہو جاتی؟ جس نے واجب چھوڑ دیا اس کی کیا ہوئی ہے پورا؟ اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرض ہم اس لیے نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ خبر واحد ہے، ایک روایت ہے، ایک حدیث پاک ہے، صحیح حدیث۔ اللہ کا قرآن تو نہیں ہے نا، اللہ کے قرآن کریم واحد کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کے اندر شک نہیں۔ یہ تو حدیث ہے، خبر واحد ہے، ذرہ برابر بھی ہو سکتا ہے صحابی نے اصل مطلب نہ سمجھا ہو، گنجائش تو ہے نا، اس لیے روایت میں آیا۔ اور یہ ابو مسعود انصاری ہیں، انصاری آگے فرمایا البدری، ان کا نام بھی بتا دیا کہ ان کا نام کیا ہے، فرمایا ان کا نام عقبہ بن عمر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے اندر قریب ان کا مکان تھا، یہ رہائشی بدر کے تھے، جہاں غزوہ بدر ہوا وہاں بدر کے قریب ان کا گھر تھا۔ اب تو میں نے یہ تو نہیں ہوں، مجھے آپ جیسے بندوں نے بتایا ہے کہ بدر میں تو اب تو بستی بن گئی ہے، وہاں پر کافی رہائشیں بن گئی ہیں، وہاں پر کافی لوگ، وہ اسپیشل لے کر جانا پڑتا ہے۔ آپ میں سے کوئی گیا ہے؟ پیدل جائیں تو پھر ٹھیک، ہاں جی، پیدل ہی جانا پڑتا ہے ادھر، پیدل ہی آپ نہیں بدر بدر دور ہے نا، کافی دور ہے، بدر کافی دور ہے، مدینہ کی طرف جاتے ہیں وہ سائڈ سے، ہاں دوسری سائڈ سے جاتے ہیں، اندر سے نہیں جاتے۔ یہ اندرون خانہ والا راستہ ہے جو پیدل زمانے میں سفر کرتے تھے، مکہ اور مدینہ جو پیدل سفر ہوتے تھے اس راستے میں بدر آتا ہے۔ تو میں نہیں گیا وہاں پر، اب تو خیر بستی بن گئی ہے بہت ساری، مجھے بتایا ہے ساتھیوں نے کہ وہاں پر اب تو کافی آبادی ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں پر رہتے تھے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں، کہ یہ بدر کے اندر جو آئے تھے ان میں سے ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بدر میں حاضر ہوئے تھے، اور بعض واقعہ حضرات فرماتے ہیں نہیں، بل بدر من اصحاب بدر بل من المقیمین من موضع بدر، بدر کے مقیمین میں سے تھے، وہاں پر ان کا گھر تھا۔ یہ وہ صحابی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرنے والے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح، اس روایت پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بات کس نے کہی ہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی امام کو ماننے والا ہے، لہذا ایسے دھوکے نہیں کھانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔